بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں فتح ہونے والے قلعے اور شہر ان کے بارے میں جانیں گے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں 20 سے زیادہ قلعے اور شہر فتح کیے۔ آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1281 میں عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ آپ جیسے ہی تخت نشین ہوئے، آپ نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت بخشنے کے لیے پہلا حملہ ڈومینک پر کیا۔ آپ سوگوت سے نکلے اور ڈومینک پر آپ نے حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران ساوچی بے آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ یہ لڑائی کافی دنوں تک جاری رہی۔ رات کے اندھیرے میں بھی یہ لڑائی جاری رہی اور بالآخر آپ نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اور اس کے بعد عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا حملہ قلاچہ حصار قلعے پر تھا، جو کہ اناگول قلعے کے قریب ہی واقع تھا۔ آپ نے اس علاقے پر بھی حملہ کیا اور کافی دنوں تک اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے اس قلعے پر حملہ کیا، اس قلعے کے اندر داخل ہو کر اس قلعے کو فتح کیا۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اعلانیہ اس قلعے کو فتح کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس طرح یہ قلعہ قلاچہ حصار بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظریں بلستک پر جما لی اور بلستک کو فتح کرنے کے لیے آپ اپنی فوج لے کر سوگوت سے روانہ ہوئے۔ بلستک کا جو گورنر تھا دیگیانوس، جب اسے یہ خبر ملی کہ عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بلستک پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو وہ بلستک چھوڑ کر یارہ حصار میں چھپ گیا۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بلستک پر جارحانہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ جنگ کافی شدت کے ساتھ جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران ساوچی بے ان کی شہادت ہوئی۔ بالآخر عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بلستک قلعے پر بھی حملہ کر کے اس کو بھی فتح کر لیا۔ بلستک کو فتح کرنے کے بعد آپ نے بلستک کے قریب علاقہ یارہ حصار، جس میں دیگیانوس نے پناہ لی تھی، اس علاقے کو بھی فتح کیا۔ اس طرح بلستک اور یارہ حصار دونوں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ دوسری جانب ترگت الب اناگول پر پہلے ہی حملہ آور تھے اور اس علاقے کو بھی فتح کر چکے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اناگول کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ یوں اناگول بھی ترگت الب کے فتح کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ اب تک کے علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کافی زیادہ وسعت پا چکی تھی، جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا اب اگلا ہدف ازنک تھا، مگر اس کو فتح کرنے سے پہلے اس کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا ضروری تھا، جو کہ عثمان غازی نے ان کو فتح کیا۔ اب 1301 کے اندر عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ازنک کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور ازنک پر حملہ آور ہوئے۔ ابھی ازنک پر حملہ جاری ہی تھا کہ برسا اور اس کے ارد گرد کے دیگر گورنروں نے میدلون کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہونے کا پلان بنایا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ ازنک کو چھوڑ کر یعنی حصار واپس آ گئے۔ یہ 1302 کا واقعہ ہے کہ میدلون اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ آمنے سامنے تھے اور یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو شدت کے ساتھ لڑی گئی۔ بازنطائن امپائر کے پاس 10,000 کی آرمی تھی، جبکہ اوٹومان امپائر کے پاس 5,000 جنگجو تھے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلا دستہ
آگے بھیجا جنہوں نے شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ اب جو دیگر بازنٹائن آرمی تھی انہوں نے اوٹومان امپائر کے جو جنگجو تھے ان کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر اسی دوران دیگر اوٹومان امپائر کے جنگجوؤں نے شدت کے ساتھ ایک اور حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں جو دیگر بازنٹانی امپائر کی آرمی تھی وہ راہ فرار اختیار کر گئی۔ یوں عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگ کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دیگر علاقوں سے اور اوٹومان امپائر کے جنگجو بلائے اور برسا اور دیگر علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے دیگر سپاہیوں کی قیادت میں مختلف علاقوں میں اوٹومان امپائر کی فوج کو بھیج دیا۔ جلد ہی ان تینوں سپہ سالاروں کی قیادت میں انہوں نے 3 علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب اوٹومان امپائر کا اگلا ہدف برسا تھا، مگر اس سے پہلے برسا کے قریب ایک چھوٹے قلعے کو فتح کیا گیا اور برسا کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا۔ دوسری جانب ہرمنکایا کا جو گورنر تھا اس نے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یوں آپ کا نام کوسے میحال پڑ گیا اور آپ کے زیر اثر علاقہ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں آ گیا۔ دوسری جانب کراچا حصار اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر تھا۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اپنا اگلا اہداف قریبی علاقوں کو بنایا تاکہ ازنک کے قریبی علاقوں کو فتح کر کے ازنک کو بھی چاروں طرف سے گھیرا جائے اور بالآخر ازنک پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت بخشتے ہوئے دیگر علاقوں پر حملہ کیا اور ان علاقوں کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ دوسری جانب تتار اور اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان ایک شدت کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگ میں تتار کو شکست دی اور ڈمینک میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا۔ اسی دوران عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ آپ نے اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے سب سے پہلے کراسس پر حملہ کیا۔ یہاں آپ نے اپنی ذہانت اور جنگی حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک دستے کو قلعے کے فرنٹ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور بازنٹائن امپائر کے جو سولجر تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور قلعے کے پچھلے جانب سے دوسرے دستے کو حکم دیا کہ وہ حملہ کریں اور قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب قلعہ مکمل طور پر اوٹومان امپائر کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور وہ دستہ جو فرنٹ پر حملہ آور ہوا تھا وہ بیک قدم جاتے ہوئے صلیبیوں کو اس مقام پر لے آیا جہاں پر دیگر دستے چھپ کر موجود تھے۔ جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچے تو دوسرے دستوں نے مل کر شدید قوت کے ساتھ بازنطائن امپائر پر حملہ کیا۔ جب وہ قلعے کی جانب لپکے تو قلعے پر آلریڈی اوٹومان امپائر کا قبضہ تھا۔ یوں اورحان غازی نے اس قلعے کو بھی فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ میں اس کو شامل کیا۔ اب آپ نے اپنے دیگر سپاہیوں کو مزید علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آگے بھیجا اور ان کی قیادت میں 1306 میں ان تینوں علاقوں کو بھی فتح کر لیا گیا۔ اب اورحان غازی واپس عثمان غازی کے پاس آ گئے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کافی زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اورحان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو برسا فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ 1326 میں آپ برسا فتح کر کے عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس لوٹے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کافی زیادہ علیل تھے۔
اور 1326 میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یوں 1281 سے لے کر 1323 تک آپ کا دور حکومت رہا اور آپ نے عظیم اسلامی ریاست قائم کی۔